میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کے دین کی اہمیت انبیاء کے نزدیک کیا ہے، رسولان اعظام کے نزدیک کیا ہے، اور دین سے ان کا تعلق کتنا اسٹرانگ تھا اور دین سے ان کی وابستگی کتنی مضبوط تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری چیزیں پسند کرتا ہے، آپ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں۔ کبھی آپ کی پسند یہ ہوتی ہے میرے بیٹے کے پاس لمبی کار ہو، اچھی جاب ہو، اچھا مکان ہو، اچھی زندگی ہو، یہ آپ کی پسند اور میری پسند ہو سکتی ہے، اور یقیناً اس پسند کے اعتبار سے ہم اپنے بچے کی پوری تگودو اور اپنے بچے کے لیے پوری محنت اگر ہم کرتے ہیں تو اسی چیز کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کبھی کنگال ہونے نہ پائے، ہمارے بیٹے کو معاشی اعتبار سے کبھی بدحالی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارا مال ہم جمع کر لیں اور بہت سارے اعتبار سے فیوچر کو سیکیور کر لیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اتنا جمع کر لیا ہے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے فیوچر کو سیکیور کر لیا، میں نے تو اگر مر بھی جاؤں تو میری بیوی بھوکی نہیں مرے گی، اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ میں نے بنا لیا۔ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بیٹے بڑی مشقتوں کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، اسے ضائع مت کرنا، اسے اڑانا نہیں، اسے برباد مت کرنا، بلکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کرنا، کم نہ ہو اضافہ کرتے چلے جانا۔ آپ ذرا سوچو، ہماری ساری تگودو اسی دنیا کی خاطر اور ہمارے بچوں کے لیے اسی دنیا کی خاطر ہماری محنت و مشقت ہوتی ہے اور ہم اسی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ آپ اپنے اعتبار سے بھی سوچیں، میں بھی اپنے اعتبار سے سوچوں، دنیا کا ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی، اور یعقوب نے بھی کیا وصیت فرمائی، کن کو وصیت فرمائی، کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، آج کے دور کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے بھوکے رہنے کے سلسلے میں، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہ اس کے اچھے لباس اسے بہتر کرے، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فیوچر کے اعتبار سے نام کمانے والا بن جائے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک باپ آج اپنے بیٹے کو دوسرے قسم کی نصیحتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک پیغمبر جب اپنے بچوں کو نصیحت اور بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فلا تموتن، مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی پیروی کرو، اسلام کو زندگی میں شامل رکھو، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور نہ کرنا، اسلام سے اپنے رشتے کو استوار رکھنا، اسلام کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر رکھنا، اور کہیں بھی اسلام سے انحراف نہ کرنا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، دولت کے ذریعے تو انسان مستقبل کو تاب نہ کر سکتا ہے، دولت ہوگی اچھا گھر خریدے گا، دولت ہوگی انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، دولت ہوگی انسان اچھا مکان خریدے گا، دولت ہوگا انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرے گا، دولت ہوگی انسان کہیں تفریح کے لیے جائے گا۔ یہ دین کیا کام آئے گا؟ اگر کسی کے پاس دین ہے تو اس دین کی وجہ سے کیا اس کی آرزویں پوری ہوں گی، کیا اس کی تمنائیں پوری ہوں گی، کیا اس کے ارمان پورے ہوں گے؟ تو میں آپ کو عرض کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کوئی معمولی سرمایے کا نام نہیں ہے۔ دنیا سے انسان فنا ہونے والے گھر خرید سکتا ہے اور دین کے ذریعے انسان باقی رہنے والی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جنت جہاں پر انسان جائے گا وہاں پرماننٹ رہے گا، جس جنت کا تصور انسان دنیا کی کسی چیز سے کمپیر کر کے نہیں کر سکتا، ایسی جنت اگر اللہ کسی کو عطا کرے گا تو اسی کو عطا کرے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، جو دین ساتھ لے کر کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان دین سے گھبرا رہا ہے، آج کا مسلمان دین سے ڈسٹینس بنا رہا ہے، آج کا مسلمان دینداروں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے۔ مولانا کے
قریب مت ہونا ورنہ داڑھی رکھنی پڑے گی، یہ مبلغین کے قریب مت ہونا ورنہ مسجد میں جانا پڑے گا، یہ مولانا لوگ کے قریب مت ہونا ورنہ بیوی کو برقعے کا پابند بنانے کی بات کریں گے، یہ مولانا لوگوں کی محفل میں مت بیٹھنا ورنہ ادھر ادھر کا کھانا مت کھاؤ، پابندی لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اس حد تک مزاج بن چکا کہ تمہیں اگر کوئی شریعت کی بات پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد پہنچائے تو یہ ارشاد تمہیں اچھے نہیں لگتے، اس ان ارشادات کو تم اپنی زندگی کے اندر آزادی میں خلل محسوس کر رہے ہو۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آزادی کے تصور کے ساتھ اور دین سے رشتے کو کمزور کرنے کے ساتھ آج کا مسلمان جینا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بغیر دین کے اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ چین اور سکون کی دولت اسی وقت حاصل ہوگی جب زندگی کے اندر دین شامل ہو جائے، دین کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کی زندگی کے اندر دین موجود ہے تو یہ دین کی بنیاد پر سولی پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تب بھی اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، وہ تخت پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ تختے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ گرم انگارے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے۔ دین تو ہے ہی اس لیے کہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، دین کا نام کیا رکھا گیا؟ تو قرآن نے نام رکھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے نام رکھا کہ بے شک دین تو صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے۔ نام کتنا پیارا، سلامتی، اسلام، سلامتی، پیس۔ پتا چلا جس کے اندر دین آ جاتا ہے اللہ اسے سلامتی عطا کرتا ہے، اسے پیس عطا کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون عطا کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے سکون؟ تو آئیے دو اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں۔ کبھی اس کو اللہ کچھ عطا کر دے تو وہ شکر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کبھی اللہ کچھ چھین لے تو صبر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کہتا ہوا نظر آتا ہے جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے قلب کو اطمینان مل جاتا ہے، اس کے قلب کو تسکین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ شاید اس سے پہلے میں نے کہیں عرض کر دیا ہوں گا، لیکن آپ کو صرف آج کے موضوع کی مناسبت سے سناتا ہوا چلوں۔ دین انسان کی زندگی میں کتنا بیلنس لے آتا ہے، کتنا اطمینان لے آتا ہے۔ ایک کپل باہر کی دنیا کا ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے، اور ممبئی کی سرزمین کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی جو ایشیا کی کہلاتی ہے، سلم ایریا، دھاراوی کی جھوپڑ پٹی کے اندر وہ کپل جو ممبئی دیکھنے کے لیے آیا تھا، ایک گائیڈ کے ساتھ، ایک رہنما کے ساتھ وہ جھوپڑ پٹی کے دورے پر نکلتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تو ممبئی کا انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ گائیڈ سے پوچھا آپ کچھ اور دیکھنے کا ہے؟ کہا آپ دیکھ نہیں سکو گے، ہے تو صحیح ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی موجود ہے، وہاں گندگی ہی گندگی ملے گی، بدبو ہی بدبو ملے گی، چھوٹے سے کمرے ہی ملیں گے، اور غربت کی چکی میں پیسے جانے والے لوگ ہی وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، وہاں جانے جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا نقشہ گائیڈ نے کھینچا، شوہر کے پیر جو ہے رک گئے، اور شوہر نے کہا میں تو نہیں آتا، لیکن بیوی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ذرا میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا اور کیا معاملہ ہے اور کیسے رہتے ہیں۔ بیوی گائیڈ کے ساتھ پہنچتی ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی جھوپڑ پٹی کے قریب اس سلم ایریا کے اندر قدم رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ 4 فٹ کی گلی ہے، وہاں نالی بہ رہی ہے، بچے پیشاب کر رہے ہیں، بچے وہاں پر عجیب کیفیت کے اندر ہیں، چڈی پہن کر کے گھوم رہے ہیں، گھروں کے اندر لوگ ہاتھ سے پنکھا جھیل رہے ہیں، اور عجیب سچویشن ہے، غریب غربت بھی ہے، گرمی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ گھر کے ایک چھوٹے سے پردے کے پیچھے یا تو فیملی رہتی ہے یا پردے ہٹے ہوئے ہیں، بہت سارے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ عورت وہاں سے گزرتی ہے، گھر میں جھانکتی بھی جاتی ہے، اور فارینر کو دیکھ کر تو آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر، ہمارا مزاج غلامی کا ایسا ہے، اگر گوری چمڑی والا امریکہ کا لٹیرا بھی یہاں آ جائے تو آدمی اس کے ساتھ تصویر کھینچانے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ گوری چمڑی والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ گوری چمڑی والے کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ سب پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیسے، ہمارے یہاں کیسے، لیکن وہ خاتون جا رہی تھی، ایک ایک گھر میں رہنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک گھر کے قریب سے گزری جہاں کا پردہ ہٹا ہوا تھا، خاتون مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، سلام کا انتظار کر رہے تھے وہ گائیڈ اور وہ خاتون جو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اللہ اکبر کہ اس کے یہ نماز ختم کر لے، میں اس سے کچھ سوال پوچھوں۔ خاتون نے سلام پھیرا، گائیڈ کے ذریعے اس خاتون سے، اس فارینر خاتون نے پوچھنے کے لیے کہا کہ اس عورت سے پوچھو، میں اس کے چہرے پر سکون دیکھ رہی ہوں، میں اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہی ہوں، ایسا چھوٹا کمرہ جس سے بڑا تو ہمارا باتھ روم ہے، اس چھوٹے سے کمرے کے اندر اس نماز پڑھنے والی عورت کو سکون کیسے نصیب ہے، اطمینان کیسے نصیب ہے؟ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کو بے چینی نہیں ہو رہی، اس کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ اتنا سننا تھا، گائیڈ کے ذریعے جب اس خاتون نے سنا، نمازی نے مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرا بھی ایک سوال ہے، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ سوال تم نے مجھ سے پوچھا ہے
ہے کہ مجھے اطمینان کیسا ہے، اور چھوٹے سے کمرے کے بارے میں جھوپڑ پٹی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ جھوپڑے میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا مرے گا. بتاؤ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بولے ضرور مرے گا. فلیٹ میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا. کہیں بھی رہے، جھوپڑے میں رہے، فٹ پاتھ پہ رہے، محل میں رہے، بنگلے میں رہے اور فلیٹ میں رہے، ہر جگہ رہنے والا مرے گا. اگر تم فلیٹ میں رہ کر، بنگلوں میں رہ کر بے چین ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں جھوپڑ پٹی کے اس کمرے کے اندر رہ کر مطمئن ہوں، تو آؤ میں تمہیں بتا دوں، میرے اطمینان کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مرنا تو ایک دن حق ہے، ضرور مروں گی، لیکن میرے ساتھ دین ہے. تو مجھے یقین ہے کہ میرا دین جس میں آج چھوٹے کمرے میں موجود ہوں، لیکن جو دین میرے پاس ہے وہ دین مجھے جنت کا محل عطا کر دے گا. مرنے کے بعد میں جنت کی حقدار بن جاؤں گی اور میری یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو میرے دین کی بنیاد پر میرے مستقبل کی تابناکی کا تصور مجھے اطمینان کی دولت عطا کر رہا ہے. یہ ہے دین، یہ ہے دین. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دین کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اس دین کے اندر بڑی سچائیاں ہیں، اس دین کے اندر اللہ عز و جل نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کا ہے ہی نہیں، ضرر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ ذرا سوچو، آپ دنیا کی دوسری تہذیبوں کا جائزہ لے لیجئے اور اسلامی کلچر کا جائزہ لے لیجئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم. صبح ملا تو السلام علیکم، دوپہر میں ملا السلام علیکم، شام کو ملا السلام علیکم. جب ملاقات السلام. زندہ تھا تو ملتا تھا السلام علیکم، قبرستان میں گیا تو وہاں بھی السلام علیکم، سلام ہی سلام. اب دوسری تہذیب کا جائزہ لے لیجیے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر انتقال ہو چکا ہے اور آپ سے وہ جس کے گھر میں انتقال و ملاقات کرتا ہے، صبح کا وقت ہے، آپ نے کہا گڈ مارننگ، تو کہا کیا گڈ مارننگ؟ میرے گھر میت پڑی ہوئی اور تم مجھے اچھی صبح کہہ رہے ہو؟ یہ بھی کوئی صبح ہے؟ آپ نے کہا گڈ ایوننگ، ارے ابھی تک ایک کسٹمر نہیں آیا، مال نہیں بکا اور تو کہہ رہا ہے گڈ ایوننگ. یہ دوسرے کلچر. لیکن آپ نے اگر کسی کے ہاں کاروبار بھی نہیں ہوا، کچھ دھندا نہیں چلا اور آپ نے السلام علیکم کہا تو اس کے دل کو اطمینان ملے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی عطا فرما دے. آپ ذرا دیکھو اسلام کے اندر کتنی اچھائیاں اللہ نے رکھی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے شک، شبہ اور تردد کے شکار. اس سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ایسا دین ہے کہ اس میں ہر ایک انسان کے حقوق رکھے گئے، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور سب کے ساتھ بیہیویئر کا طریقہ ایسا رکھا گیا کہ اگر اس طریقے کو انسان فالو کرے تو دنیا کے اندر عزت اور سربلندی اسے نصیب ہو جائے. لیکن ہم نے دین کو ہلکے میں لے لیا. آج دین بوجھ بنتا جا رہا ہے. آج اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے تو آدمی کہتے ہیں مولانا کیا سمجھیں گے، بالکل ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو. نتیجہ آپ کے سامنے ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہماری سچویشن ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز، داڑھی، حج، زکات اور یہ ساری چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں اور باقی سارے خرافات، ساری برائیاں، ساری غلطیوں کے اندر ہم پوری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو غیر اسلامی رسومات کے ہم عادی بن گئے اور ہم نے خرافات اور اسراف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، حج و زکات کافی ہے، بس یہ سب چیزیں اور یہ شریعت کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی. آئیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قربان جائیے ابتدا پر کہ اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب یہ مت کہنا میں مومن ہوں بس کافی ہو گیا، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ. اگر تم اللہ کو ایک مان چکے ہو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان چکے ہو، جنت و دوزخ کو مان چکے ہو، آخرت کو مان چکے ہو، کتاب کو مان چکے ہو، قرآن کو مان چکے ہو، بعد الموت کو مان چکے ہو، تو اتنا کہنے سے نہیں چلے گا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آج ہم اتنا کہہ کر رک گئے، اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونے کو تیار نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ افتؤمنون بالکتاب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو، بعض حصے کو مانتے ہو. ہم کتاب کی کچھ حصوں کو مانتے، باقی کو چھوڑ دیتے، کچھ کو نہیں مانتے. یہ ہماری کیفیت ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے ماہر تھے،
جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا اور توریت میں عبداللہ ابن سلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یعنی آخری نبی سے متعلق جو نشانیاں پڑی تھیں، اور جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ مدینے میں آخری نبی کا ورود ہو چکا ہے، تب یہ چاہیے ذرا چل کر دیکھوں کیا واقعی آخری نبی ہیں۔ اس وقت جب وہ پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ موجود تھے حضور کے پاس جب عبداللہ ابن سلام کا توجہ چاہوں گا۔ عبداللہ ابن سلام جب پہنچے انسان موجود تھے اور حضور خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، دو چیزوں نے عبداللہ ابن سلام کا دل بدل دیا، ایک حضور کے خطاب نے اور ایک حضور کے رخ زیبا نے۔ عبداللہ ابن سلام جیسے ہی پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتے ہیں اس سے سچے چہرے والا اور کون ہو سکتا ہے، دیکھتے ہی دل میں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامن والعلا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمائی، اطلب الحوائج الی ذوی الوجہ، کہ اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو اچھے چہرے والے کے وسیلے سے یا اس سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو۔ اسی لیے ولی کی تعریف میں حضور فرماتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو دل نے گواہی دی یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور پھر خطاب، اللہ اکبر، کیا خطاب فرما رہے تھے، کیا خطاب فرما رہے تھے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام والصلاة باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ جیسے ہی یہ سرکار کے کلام کو انہوں نے سنا پکار اٹھے یہ کلام نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور کلمہ پڑھ کر کے مسلم۔ اب آئیے یہ حضور کی تقریر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان 5 چیزوں میں کیا ہے، کیا حضور نے فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو سلام پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلاؤ سے مراد کیا؟ اس کو بھی ذہن میں رکھنا، یہ نہیں خالی السلام علیکم کہہ دو، زبان سے تو کہو السلام علیکم، دل میں کہو یار یہ مر جائے تو بہتر ہے، یہ نہیں، زبان تو سلام کر رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے، اسی لیے حضرت انس سے فرمایا تھا بیٹا صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اسی لیے حضور نے فرمایا، اور ہو سکے تو شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں اے انس کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اور سرکار فرماتے تمہارے نبی کی یہ سنت ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میل آتے۔ ہمارا حال یہ ہے سلام بھی کرتے ہیں اور دل کے اندر نہ جانے کیا کیا لیے گھومتے رہتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کے انبار لگائے گئے تو آپ چپ رہی، اور قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چپ رہی اور اس بچے کے بارے میں جو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا أَوْ كَمَا قَالَ، یہ کیسے ہم سے کلام کرے گا، یہ تو جھولے کے اندر ہے، اب پیدا ہوا بچہ کلام کیسے کر سکتا؟ لیکن قربان جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کرم سے بچپن میں کلام فرمایا، اور میں نے ان کے کلام کی ابتدا کو جب میں آج سوچ رہا تھا آتے وقت اور تھوڑا سا میں نے اس آیت کو میں پڑھا تو مجھے ایک عجیب فیلنگ ہوئی، اسی لیے میں نے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ ابتدا کرتے قال انی عبداللہ، کوئی بڑائی کا پہلے تذکرہ نہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبوت عطا فرمائی، نہیں، پہلے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عاجزی کا وہ اظہار انہوں نے کیا، ایک تو اتنا بڑا شرف کہ جھولے کے اندر بولنے کی صلاحیت عطا کی، اور پھر رب نے کرم یہ فرمایا کہ کتاب بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، لیکن ان دونوں کمالات کے تذکرے سے پہلے انہوں نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور مزاج ہمیں عطا کیا کہ سارے کمالات قدرت کی طرف سے ہیں، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کمالات کے ملنے کے باوجود بھی
بندہ اپنے کو بڑا نہ سمجھے، اپنے کو خدا کا بندہ سمجھے، ایک مزاج عطا کیا۔ اور پھر میں اسی اینگل سے سوچنا میں نے شروع کیا، اسی انداز سے انبیاء کے بارے میں، تو واللہ ان کی عظمتوں کا سکہ تو دل میں پہلے ہی موجود تھا، لیکن ایک نئی فکر ہمیں ملی ان کی زندگی سے، جو ہر طالب علم کو دماغ کے اندر رکھنی ہے، اس فکر کو، ہزار شہرت کی بلندی پر پہنچ جائیں، علم کا پہاڑ بن جائیں، اور فیضان علم پوری دنیا میں ہمارا مالا مال یعنی پہنچتا رہتا ہو، باوجود اس کے ہمیں متواضع اور منکسر المزاج بن کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ علم کے ساتھ تکبر آیا، راندہ بارگاہ الہی ہو گیا۔ ابلیس کے پاس علم تھا، معلم ملائکہ تھا، تکبر آیا، اللہ نے نکال دیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انداز دیکھیے آپ، عاجزی کا انداز دیکھیے، انکساری کا انداز دیکھیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، ایک خاتون گزری جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھی تھی، اس نے حضور کو اس طرح سے دو زانوں بیٹھ کر کھاتے دیکھا تو برجستہ کہتی ہے یہ تو غلاموں کی طرح بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور خود کو نبی کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مچل گئے، ارشاد فرمایا ہاں میں بھی تو اپنے رب کا بندہ ہی تو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی اس انداز کا ہوتا جس میں کہیں تفاخر نظر نہیں آتا تھا، اور اسی لیے قرآن نے اولیاء کی شان جو بیان فرمائی، ان کی عبادتوں کا تذکرہ بعد میں فرمایا، ان کی چال کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کبھی زمین پر اکڑ کر نہیں چلے۔ رحمان کے بندے جب بھی زمین پر چلے خرامہ خرامہ